کہ وائی وہ بھی ایک زمانے میں پہلے شروع کے زمانے میں اس کو بھی واولز میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد آئی وائی کی جگہ میں استعمال ہونے لگا۔ پرانی جو انگریزی تھی، قدیم انگریزی تھی، واول کی طرح وائی بھی استعمال ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کی جگہ آئی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھار وائی کو بھی واولز کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے حرکت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چوتھا سبق ہے۔ 3 سبق ہم پڑھ چکے ہیں جو چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، کچھ تفصیلی بھی ہیں، اس وجہ سے ویڈیو زیادہ طویل ہو چکے ہیں۔ آج ہم کچھ اضافی بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سبق شروع کریں گے۔ بات فقط اتنی سی ہے کہ کوئی بھی زبان ہو، اس کے الفاظ قیمتی ہوتے ہیں اور اس کے ادائیگی کا جو انداز ہوتا ہے وہ بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی زبان میں اگر آپ بات کریں گے تو قواعد کی خلاف ورزی اور اس زبان کے جو رسم و رسوم ہے، جو استعمال کے طریقے ہیں، جس طرح وہ لوگ بات کرتے ہیں، اگر اس کی خلاف ورزی آپ کریں گے، اگر ان کے غیر موافق پڑھیں گے، الفاظ کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح آپ نہیں پڑھیں گے، تو زبان والے آپ کو گالیاں دیں گے اور آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ خود کو گالیاں دے رہے ہو، بد دعائیں دے رہے ہو یا نیک دعائیں دے رہے ہو۔ آپ کسی کو دعائیں دینا چاہتے ہو لیکن اس کو بد دعا دے رہے ہو، کچھ نہیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ تلفظ کی ذرا سی تبدیلی آپ کی نیک دعا کو بد دعا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو تلفظ کا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی زبان میں بولے اور غلط بولے، اگر آپ کے تلفظ کو ٹھیک ادا نہ کرے تو آپ اس کو کہیں گے بھئی ہماری زبان کی ٹانگیں نہ توڑو، آپ اپنی ہی زبان میں بات کرو تو اچھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی زبان میں بات کرنا چاہیں، کوئی بھی زبان سیکھنا چاہیں تو اس کا تلفظ، اس کے انداز ادائیگی وہ بہتر طریقے سے جان سکیں۔ تو ہم یہی کر رہے ہیں، ہم واولز اور کنسوننٹس کے ادائیگی سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے واولز پہ بحث کی تھی، اور اس بحث میں میں نے واولز کے 3 حروف اے، ہی اور آئی کی بات کی تھی، ان کے پروناؤنسیشن ہم نے بیان کیے تھے۔ آج ہم او، یو اور وائی کی بات کریں گے کہ ان کے تلفظ کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے۔ تو او، یہ کبھی او ہوتا ہے، اس کی آواز کیا آتی ہے؟ او۔ جب اردو میں پڑھیں گے تو او کیسے؟ جسے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آن، ناٹ، ڈاٹ، ٹاپ، تو ان چاروں میں او کس چیز کی آواز دے رہا ہے؟ او، الف اور واہ، ان دونوں کی آواز اس سے نکل رہی ہے۔ الف سے مراد میں نے جیسے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ الف یعنی ضمہ والا، پیش والا، یعنی واو کی آواز یہاں پہ آتی ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پہ ضمہ ہوگا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ او کی آواز کبھی الف واو کی آتی ہے، جیسے اس میں بھی وہی ہے، بس ذرا سی فرق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اوپن، اولڈ، گولڈ، ہوم، کہ ذرا کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور پہلے والی صورت میں ہم زیادہ نہیں کھینچتے ہیں۔ پہلے والے میں الف واو کی آواز تھی آن، ناٹ، ڈاٹ، ٹاپ، اس میں کھینچ کے نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ یہ بھی الف اور واو کی آواز اس سے آتی ہے، لیکن اس میں ذرا کھینچ کے ہم پڑھتے ہیں، اوپن، اولڈ، گولڈ، ہوم۔ تیسری صورت یہ ہے کہ او، ڈبلیو ایک ساتھ آئے، یہ دونوں ایک ساتھ آئے تو اس کی آواز الف واو کی آتی ہے، جیسے شو، رو، سو، کرو، کرو کوا، سو، تخم ریزی، یعنی کچھ آپ بوئیں گے تو اس کو کہتے ہیں سو، شو دکھانا، رو لائن۔ اور پہلے جو ہم نے حروف بیان کیے تھے، اوپن، اوپن مانا کھولنا، اولڈ بوڑھا پرانا، گولڈ سونا، ہوم گھر، اور اس سے جو پہلے والے حروف تھے آن مطلب پر، ناٹ نہیں، ڈاٹ نقطہ، ٹاپ بالا حصہ، ان کے معنی ہے اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھی آواز جو او سے نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ او، ڈبلیو کی آواز کبھی آؤ کی سی ہوتی ہے، آؤ، جس طرح اردو میں آؤ پڑھتے ہیں، اسی طرح او، ڈبلیو جب ایک ساتھ آئیں تو کبھی آؤ کی آواز اس سے نکلتی ہے۔ اب اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا او اور ڈبلیو آئے ہوئے تھے، لیکن اس میں بات یہ تھی کہ وہ فقط او کی آواز آ رہی تھی اور اس میں آؤ کی آواز نکلتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہاؤ، ناؤ، کاؤ، باؤ۔ ہاؤ کیسے، ناؤ اب، کاؤ گائے، باؤ قو سے قزح، جو بارش کے بعد آپ بادل کے آسمان کے کنارے میں دیکھتے ہیں، قوس قزح، اس کو انگریزی میں بولتے ہیں باؤ۔ تو اس میں او، ڈبلیو آیا ہے اور آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ آؤ۔ یہ ہے
کہ ڈبل او ہو تو اس کی آواز او ہوتی ہے، جیسے مون، روم، بوٹ، روٹ۔ مون چاند، روم کمرہ، بوٹ جوتا، روٹ جڑ۔ تو ان چاروں میں آپ نے دیکھ لیا کہ ڈبل او تھا تو کھینچ کے ہم پڑھ رہے تھے او، مون، روم، بوٹ، روٹ۔ چھٹی بات یہ ہے کہ او یو ایک ساتھ ہو تو اس کی آواز کبھی آ اور کبھی او کی سی نکلتی ہے، تو اس میں دو آوازیں نکلتی ہیں گویا۔ او یو دونوں ایک ساتھ ہوں تو کبھی آ اور کبھی او کی آواز نکلتی، جیسے آپ کہتے ہیں آور۔ آور میں ایچ او یو آر، او یو ایک ساتھ ہے اور اس میں آواز کس چیز کی نکل رہی ہے؟ آ۔ اوور، او یو آر، اس میں بھی او یو ہے، اوور ہمارا۔ آور گھنٹہ، اوور ہمارا، اس میں او کی آواز نکل رہی ہے، آ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، جبکہ آور میں آ کی آواز نکل رہی تھی او یو کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، کوپ، سوپ۔ کوپ تخت پلٹنا، سوپ رس جوس دار، یہ جو سوپ ہم پیتے ہیں اس کو بھی سوپ کہتے ہیں، ایس او یو پی اس کی سپیلنگ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آواز او نکل رہی ہے اور او یو یہاں پہ تحریر میں اس کے حروف ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ او وائی کی شکل میں اس کی آواز آئے نکلتی ہے، جیسے جوائے، بوائے، ٹوائے، ہوائے۔ او اور او کے بعد وائی ہو تو اس صورت میں آئے آواز نکلتی ہے، جوائے، بوائے، ٹوائے، ہوائے۔ جوائے خوشی، بوائے لڑکا، ٹوائے کھلونا، کھیلنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ٹوائے۔ ہوائے چھوٹا جہاز، جو بڑا نہیں ہوتا ہے جہاز، اس کو بولتے ہیں ہوائے۔ لیکن آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ او یو آیا ہوا ہے اور آپ اس کو پڑھیں گے آئے، ہو آئے، ٹو آئے، جو آئے، بو آئے، جوائے، بوائے، ٹوائے، ہوائے۔ میں نے ان کو ذرا تھوڑا سا ایک دوسرے سے الفاظ کو الگ الگ کے پڑھا اس لیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ جو آئے اس طرح تو نہیں پڑھتے ہیں، جوائے، بوائے، ٹوائے، ہوائے اس طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نمبر آتا ہے یو کا۔ تو یو کا تلفظ، یو کا پروناؤنسیشن وہ کیا ہے؟ تو اس میں ہم آپ کو تین آواز یو کا بتائیں گے کہ تین آوازوں کی ادائیگی کے لیے یو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی آواز کیا ہے؟ یو کی کبھی آواز آ نکلتی ہے، جیسے آپ بولتے ہیں کپ، اپ، بٹ، ہٹ۔ زبر کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے یو۔ تو یو کی ایک آواز کیا ہے کہ وہ زبر کے معنی میں دیتا ہے، کپ، اپ، بٹ، ہٹ۔ کپ پیالہ، اپ اوپر، بٹ لیکن، ہٹ جھوپڑی۔ اچھا، دوسری آواز یو کی کیا ہے؟ یو کی آواز کبھی او بن جاتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں پش، پس، پٹ، پل۔ پش دھکا دینا، جیسے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اکثر کہ پش دھکا دیں۔ پس بلی کو بولتے ہیں۔ پٹ رکھنا، پل کھینچنا۔ یہ پش اور پل یہ دونوں اکثر دروازوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر کسی دروازے کو کھینچ کے کھولنا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پل، اگر کسی کو دھکا دینا ہے اندر کی طرف کھولنا ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے پش۔ تو یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں او کی آواز نکل رہی ہے، یعنی واو اور واو سے پہلے ضمہ پیش۔ اچھا، تیسری آواز یو کی یہ ہے کہ یو کی آواز نکلتی ہے اس سے، جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے آپ بولتے ہیں ڈیوٹی، پیور، شیور، ڈیوریبل۔ تو ان چاروں مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ہی کی آواز دیتے ہیں، جیسے آپ نے بولا ڈی یو ٹی وائی، ڈیوٹی۔ ڈیوٹی مانا فرض، پیور اصلی، شیور یقینی، ڈیوریبل پائیدار، مضبوط۔ تو یہ چار الفاظ جو ہم نے مثال پیش کیے، یو کی آواز ان چاروں میں یو ہی آتی ہے۔ وائی کا تلفظ، اب آج کے ہمارے سبق میں چونکہ ہم 5 واولز مکمل کر چکے ہیں، واولز چونکہ 5 ہے، اے، ہی، آئی، او، یو، ان چاروں کو ہم مکمل کر چکے ہیں، ان پانچوں کو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ واولز یہی 5 ہیں، باقی کنسوننٹس ہیں، لیکن اخیر میں فقط اتنی سی بات ہے کہ وائی وہ بھی ایک زمانے میں، پہلے شروع کے زمانے میں اس کو بھی واولز میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن پھر
اس کے بعد آئی وائی کی جگہ میں استعمال ہونے لگا. پرانی جو انگریزی تھی، قدیم انگریزی تھی، واول کی طرح وائی بھی استعمال ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کی جگہ آئی استعمال ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کبھی کبھار وائی کو بھی واولز کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. حرکت کے لیے وائی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے وائی کی آواز کو بھی ہم واولز کے ساتھ ہی اس کے تلفظ کو، پروناؤنسیشن کو ہم انہی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو وائی کی الفاظ کیا ہے؟ نمبر 1، وائی کی آواز کبھی ای ہوتی ہے، جیسے آپ بولتے ہیں بیوٹی، بیوٹی، آئی سی، فلونی، پالیسی. تو ان چاروں میں آپ نے دیکھا کہ ان کے اخیر میں وائی ہے، اور پھر اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ای کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. ہم بولیں گے بیوٹی، خوبصورت، آئی سی، برفیلی، جس پہ برف والا چیز ہو، جیسے ہم بولتے ہیں آئس کریم، یعنی برفیلی کریم. اچھا، فلونی، سخت جرم، پالیسی، اصول، قانون. تو ان چاروں مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ وائی ای کی آواز ادا کر رہا ہے. اب دوسری صورت کیا ہے کہ وائی کی آواز کبھی آئے نکلتی ہے، جیسے آپ بولتے ہیں ٹائیفائڈ، ٹائپ، ٹائر، ڈائنامیٹک. تو ٹائیفائڈ میعادی بخار، وقتی بخار. ٹائر تو ٹائر ہی کو بولتے ہیں. ٹائپ قسم، نو. ڈائنامیٹک ایک قسم کا بارود ہے، اس کو بولتے ہیں. لیکن ہم نے یہاں پہ مثال اس کو پیش کیا ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وائی آئے کی آواز کے ساتھ یہاں پہ آ رہا ہے، جسے آپ بولتے ہیں ٹائیفائڈ. تو ٹائی، آئے. ٹائر، ٹائی، دوبارہ آئے کی آواز آ رہی ہے، اس سے نکل رہے. ٹائپ اسی طرح ہے. ڈائنامیٹک اسی طرح. ان چاروں میں آئی کی آواز نکل رہی ہے وائی سے. تو یہ یہاں پہ واولز کی جو پروناؤنسیشن ہے ختم ہوتا ہے. اس کے بعد کنسوننٹس کی پروناؤنسیشن انشاءاللہ شروع ہوگی. تو ان کے پروناؤنسیشن مطلب تلفظ کی ادائیگی وہ شروع ہوگی. حروف صحیح اس میں ہوں گے، یعنی جو 5 حروف علت واولز تھے، اے، ہی، آئی، او، یو، اور ان کے ساتھ ساتھ جو پرانا حروف علت تھا، جو پرانا حرف علت تھا وائی، جو کبھی کبھی اب بھی حرف علت استعمال ہوتا ہے، تو ان کو بھی ہم نے حروف علت کے ساتھ پیش کیا. تو یہ 6 ہو گئے. ان کے علاوہ جو ہیں 20 ان کے تلفظ ہم آگے کے اسباق میں بیان کریں گے، جن سے آپ کو انگریزی سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اسباق سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ لوگوں کو ان سے فائدہ بھی پہنچ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ آگے ہم بڑھیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.